السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعینک یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین شیطان کے شر سے بچا، نفس کے مکر سے بچا۔ رب العالمین اس مجلس کو نور اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی توفیق سے رب العالمین بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے قلوب کو قرآن سے منور فرما اور دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ایک حدیث سے درس قرآن شروع کریں گے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وقت دے رہا ہے، ہم کو بھی وقت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتے ہیں تو پھر اس کے دل میں کیا کرتے ہیں، محبت والی چیز ڈالتے ہیں۔ نماز سے محبت ڈالتے ہیں، قرآن سے محبت ڈالتے ہیں، مسجد سے محبت ڈالتے ہیں، اچھے انسان سے محبت ڈالتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی محبت ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ 50 سنتاً، جب بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ 50 سال کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے گا اور یعنی اس کے بعد میں 60 سنتاً، جب بندہ 60 سال کا ہوتا ہے، یہ 50 سے 60، ہم لوگ قریب یہ رینج میں ہے، سمجھیے گا۔ جب 60 سال کا بندہ ہوتا ہے، سببتہ الیہ الانابۃ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اب اس کے دل میں کیا بولتے ہیں، رجوع والی کیفیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ انابت، اب اللہ کی طرف فکر ہو جاتی ہے، یعنی اب انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، توبہ کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیٹھ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں، یہ سب ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ اب ہم سب کو آخرت کی فکر ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور 70 سنتاً احبہ اللہ ان اللہ اعذبہ عذاب النار، اور جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سنتاً، تو احبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اعذبہ عذاب النار، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کا عذاب نہیں دینا چاہتے ہیں۔ جو بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ استغفار کی طرف، نیک کاموں کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ماضی کیا تھا کیا نہیں بات کی بات ہے، مگر اس طریقے سے یہ چیز ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی کہ 80 سنتاً استحیا ان اعذبہ عذاب النار، جب بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کو دوزخ کا عذاب دے۔ ایمان والا ہے تو ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس کو عذاب دے دوزخ کا۔ اور کیا چیز ہوتی ہے، کتبت حسناتہ واغیبت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، چلو اب اس کی صرف نیکیاں لکھو، واغیبت سیئاتہ، اب اس کے سیئات کو کیا کر دو، غائب کر دو اعمال نامے میں سے۔ کیونکہ بندہ اب 80 سال کا ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے، کئی تکالیف سے، کئی چیزوں سے گزرا ہے، اتنی بڑی حیات دی ہیں، تو اب اس سے اب اللہ تعالیٰ خود بخود نرمی والی چیز کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اگر آپ ہم کو طویل عمر مل رہی ہے اور ہم اگر نیک اعمال کے اندر گزار رہے ہیں، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اب اس کے گناہ وغیرہ مت لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مقبول بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ورس نمبر 51 سے 57 پڑھنا ہے، دیکھا گا ورس نمبر 51 سے 57 ہے۔ اور ایک چیز یہ بتانا ہے، کچھ نئے حضرات آئے ہیں، ان کو بتانے کے لیے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس طریقے سے عین کی جو علامت آتی ہے، یہ دراصل رکوع کی علامات آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آج جو رکوع ہم کمپلیٹ کرنے ہوگا تو اوپر دیکھیے اب یہ 7 لکھا ہوا ہے، 7 ہے عربی کے اندر، اردو کے اندر 7 ہے، یہ اردو کے اندر 7 ہے، ایک سر پہ ہے، ایک درمیان میں ہے نمبر، اور ایک نیچے 13 نمبر لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا۔ تو یہ دراصل کیا ہے، نیچے کا جو سیریل نمبر بتاتا ہے کہ اس پارے کے اندر یہ کون سا رکوع ہے۔ تو 18ویں پارے میں یہ 13واں رکوع چل رہا ہے، تو یہ رکوع آف دا پارا رہتا ہے، یہ 13 جو بتا رہا ہے۔
اور اس کے ٹاپ پہ جو نمبر رہتا ہے 7 ہے، یہ رکوع آف دا سورہ رہتا ہے. یہ سورہ النور کا 7واں رکوع ہے. یہ اوپر جو ہے سورہ کا رکوع سیریل نمبر ہے اور نیچے پارے کا رکوع کا سیریل نمبر ہے. اب آئیے درمیان میں کیا چیز ہے. درمیان میں جو ساتھ ہے، دراصل اس رکوع میں کتنے آیتیں ہیں، تو اس رکوع کے اندر 7 آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں. تو اس طریقے سے کیا کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے جو ہے کیا بنتے ہیں صالحین علماء کیا کرتی ہے، اس قسم کی علامت لکھیں. یہ رکوع عین کی علامت ہے اور اس کے اوپر ایک انسان لکھ دیے نیچے، تاکہ آپ کو پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کون سا رکوع، پارے کا کون سا رکوع چل رہا ہے، سورے کا کون سا رکوع چل رہا ہے اور اس رکوع میں آیتیں کتنی ہیں. ایک بات ہے. ایک بات تو ماشاءاللہ سب کو معلوم ہی ہے، مگر پھر بھی ایک بھی احتیاطاً، جب کبھی بھی پارہ ہم شروع کرتے ہیں تو کچھ 4 رکوع یا 5 رکوع کے بعد کی جو ہے اس کے بعد میں الربع بول کے لکھا ہوا تھا. دیکھیے الربع کا مطلب ہے دراصل پاؤ پارہ یہاں پر ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جب آدھا پارہ ہوتا ہے تو النصف لکھا ہوا ہوتا ہے، النصف لکھا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب 3/4 پارہ، پون پارہ جب ہوتا ہے تو الثلاث لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مکمل پارہ آ گیا تو اس کے لیے کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے پون پارہ مکمل کر چکے ہیں. اب اس کے بعد کا رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر آیت نمبر دیکھیے گا 51 سے شروع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اس کی تھوڑی سی ترجمہ اور تلاوت اور ترجمہ کریں. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنین، مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی ایمان والوں کو کہا جائے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ جاؤ اور اپنا فیصلہ رکھو تو آمنا صدقنا فوری تیار ہو جاتے ہیں. کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں کرکری والی چیز نہیں کرتے ہیں. جیسے اوپر کی آیت میں بتایا تھا کہ منافق کیا کیے تھے کہ جو ہے یہ لوگ بولتے نہیں کہ ہم ان کے پاس جا کے فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھیک فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں نہیں کریں گے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے ایمان والوں کی صفت بتائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر دیکھیے گا، آیت نمبر 52. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں. یہ بڑی جامع آیت ہے، اس کی تفسیر کافی لمبی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53 دیکھیے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں ہے. واللہ ہم برابر آئیں گے، واللہ ہم یہ کریں گے، یہ چیز کریں گے. یہ لوگ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں. اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرمانبرداری درکار ہے. قسمیں مت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرمانبرداری ہے تم وہ فرمانبرداری کرو. یعنی قولاً یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، مگر وقت پہ کیا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل میں کیا ہے سب چیز معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54. قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو. قل جب بھی آتا ہے تو عربی کے اندر کیا ہے، یہ دراصل کہہ دو کے مطلب ہوتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ فرما دیجئے. حضور کا اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ فرما دیجئے. اب حضور فرمائیں گے، آپ فرما دیجئے کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو. خدا کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو. اب تشریح میں آئیں گے خدا کی فرما برداری سے مراد کیا ہے. خدا کی فرما برداری سے مراد کہ فرائض ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، سنتوں پر عمل کرو، سنتیں ادا کرو. فرض بھی ادا کرنا ہے، سنت بھی ادا کرنا ہے. یہ دونوں ادا کریں گے تو پھر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. نہیں میں صرف فرض پڑھ لوں گا بھاگ جاؤں گا، غلط ہے. فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھنا ضروری ہے. سنت جب تک نہیں ہوتی آپ کی عبادت ناقص ہو جاتی ہے.
نفس نہیں بولتا، نفس بولتا نہیں ابھی سب کہاں پڑھیں گے، ابھی خالی 4 فرض پڑھ لیں گے، بس آ رہے ہیں فرض پڑھ لیتے بہت ہیں، اب سنت نہ ہوتے دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں پھر قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کمپلسری کر دیے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فرض اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ فرائض ادا کرو. رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ سنت سنن ادا کرو. نا وضو کے اندر فرض چیزیں ہیں، سنت چیزیں ہیں. وضو میں صرف 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، 4 ہاتھ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ 4 فرائض ہیں. آپ یہ صرف 4 فرائض کر دھو لیے، وضو ہو گیا تو آپ کا وضو ناقص ہوتا ہی نہیں آپ کا وضو. پھر کیا کرنا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنا ہے. پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سنت میں شمار ہوتی ہیں. یہ سنت کے ساتھ فرض کرے تو آپ کا فرض مکمل ہوتا. وضو کے اندر یہ ہے، نماز میں بھی یہ ہے، سب چیزوں کے اندر فرائض اور سنت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو کہ فرمانبرداری، خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو. اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہیں، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہیں. پیغمبر جو ہے انہوں اپنا حق ادا کریں گے، تمہارے ذمے جو ہے تم کو ادا کرنا ہے. اہل کتاب غلط کانسیپٹ لے کے بیٹھے کہ نہیں ہم کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ لے لیں گے، لہذا ہم جو چاہتے کرتے کرو، ہمارے سارے گناہ انہوں جو ہے جو ان کا خون کیا کر دیں گے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. نہیں بابا، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، ان کا معاملہ ان کے ساتھ. لکم دینکم ولی دین، تم جو کریں گے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. یہ چیز ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، صالحین کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. کچھ کچھ کمی خامی وغیرہ چیز ہوئی تو اس کے اندر ہی ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے، بس ہوگی بات صرف نام لے لیں گے، کلمہ پڑھیں گے، لہذا ہوگی بات ہم سیدھا ہم ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہیں. یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے. اور جو تمہارے ذمے ہیں، اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ ہے پیغام پہنچا دیتے ہیں. وما انت علیہم بمسیطر، قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے داروغہ نہیں ہیں. پڑھنا تو پڑھنا، کرنا تو کرنا، نہیں کرے تو کیسا ہوگا؟ نہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. اب کرے یا نہ کرے وہ بندے کی ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے. علماء کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. اب کرے یا نہ کرے، نہیں میں کل تمہاری حاضری دیکھتا ہوں، کل دیکھتا ہوں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، نہیں ہے. پیغام پہنچا دینا ہے. اب وہ کریں گا بندہ، وہ جو جواب دہ ہے، اس کو اجر ملے گا، نہیں کرے گا وہ جواب دہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر دیکھیے 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے. خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے. دیکھیے فوری ساتھ کئی جگہ ہے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیشہ یاد ہے ساتھ رکھیے، نیک ایمان لانا اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے، نیک کام کرے. تو ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم پائیدار کر دے گا. یعنی دین اسلام کو مستحکم پائیدار کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں، جیسے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا پھر ان لوگوں کو بھی حاکم بنائے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے. یہ ایمان والوں کے بارے میں قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ سے لے کے جتنے بھی اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہے. ایسے لوگ صحابہ بولے یا رسول اللہ 10 سال پورا مکے میں جو ہے خوف میں گزارے، مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد خوف میں کئی جنگیں لڑنا، ہمیشہ سونا بھی ہے تو ہتھیار بن لے کے سونا. کب کون کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں کوئی چین سکون آئیں گا نہیں آئیں گا؟ آخر یہ سوال کیے تو بولے نہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ملک کا حاکم بنائے گا
جیسے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، فرعون وغیرہ ظالم تھا، سب تھا. اس کے بعد میں کیا کیا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو جو ہے کیا بولتے ہیں مغلوب کر دیا، ختم کر دیا، پھر بنی اسرائیل کو غلبہ دے دیا. تو اسی طریقے سے یہاں سے اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے، صحابہ سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک وقت ہے، یہ ایک وقت ہے، اس کے بعد میں تم کو کیا ملیں گا؟ اس کا بہت بڑا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا. صحابہ نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 56. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے، یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو جماعت کے ساتھ. عقیمہ کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. میں الگ پڑھ لے رہا ہوں، نہیں میں پڑھ لیتا ہوں، پورے نمازیں پڑھتا ہوں مگر گھر میں پڑھ لیتا ہوں، میں الگ پڑھ لیتا ہوں، نہیں، جتنا ہو سکے اتنا جماعت کے اہتمام کرنا ضروری ہے. ہاں مجبوری ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ برابر اجازت ہے، آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. نماز پڑھ لیا، ہو گیا کام، خستہ ختم. زکوٰۃ دے دیا، ہو گیا کام. اب میں جو چیز منمانی کروں گا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز راستے پہ بتائے اس پہ چلتے رہو تو ہی تمہارے پر کیا کیا جائے گا؟ لعلکم ترحمون. اور ایک جگہ دوسری جگہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہوتی رہی تو اس کو فَانصِتُوا، غور سے سنو، ہاں خاموش رہو اور غور سے سنو. لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے گا. تو معلوم ہے کہ جب اللہ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سننا، بیٹھنا، غور سے سننا. جب بیٹھیں گے سنیں گے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، تمہارے پر رحم بھی کیا جائے گا، پھر اللہ تمہارے دل میں ڈالیں گا، ہدایت والی چیز تم کو نصیب ہوں گی. سننے تیار نہیں کہ میں سلام پھیرا کی بھاگ، سلام پھیرا کی بھاگ. کیا ایسی کوئی سی چیز جو ہے کیا بولتے کوئی بری چیز بتائی جا رہی ہے؟ کیا چیز جا رہی ہے؟ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے نا. یعنی کسی ایسی زبان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ زبان ہم کو نہیں آتی، کہ جو اسپینش میں ہو رہا ہے، چلی ہوگی بات، اسپینش نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے آپ اٹھ کے چلے. تو بھی اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ اس مجلس میں بیٹھیں گے، جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک خاموش بیٹھتا ہے اور کلام نہیں کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور فرشتہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما. ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتا ہے. نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو بیٹھے تو بڑی فضل والی چیز ہے، اور سمجھ میں آتا ہے پھر بھی اٹھ کے نفس بولتا بھاگ، نفس بولتا بھاگ. یہ ایک چیز ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، سب کو توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 57 آیت نمبر 57. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے. ہمیشہ کافروں کا غلبہ رہے گا، ہمیشہ کافروں کا غلبہ رہے گا، عاجز کر دیں گے. دیکھو جیسا آج کا موجودہ دور کا معاملہ ایسا ہے، ایسا معلوم رہا کہ بس کافروں کی اتنا سب نافرمانی کرنے کے بعد بھی آج دن رات جو ہے سب ان کی ہونی کی حکومت ہے، ہر جگہ ان کی کامیابی مل رہی، اسلام میں ہونے کے بعد بھی ہم کو نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے. یہ جاہی کہہ سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، دوزخ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے گا آج اس کی تھوڑی سی تشریح پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 439، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ دراصل وہی جیسے میں آپ کیا تھا کہ جو ہے صحابہ، امام قرطبی رضی اللہ عنہ کہ ابو العالیہ سے نقل کیے کہ جو کیا بولتے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہر وقت مشرکین کے خوف میں رہتے ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد بھی جو ہے خوف میں رہتے ہیں، اور جو ہے ہم کب آزاد کی زندگی گزاریں گے، کب ہم بغیر ہتھیار کی زندگی گزاریں گے، بغیر ہتھیار کے ہم سوئیں گے کریں گے، ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہتھیار رکھتے ہیں، آخر یہ چیز کب آئیں گی؟ تو اس سوال کے جواب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کا نزول فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات اور انجیل میں فراہم کیا. اللہ تعالیٰ اب وعدہ نہیں کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، اعظم بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. تفسیر کے اندر سب سے پہلا قول ان کا لیا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا یہ جو وعدہ ہے ادھر سے تمہارے سے اب وعدہ نہیں ہو رہا، بلکہ تورات، زبور، انجیل، سابقہ کتابوں میں یہ وعدہ کر دیا گیا ہے.
کیا وعدہ کر دیا گیا ہے کہ جو کیا بولتے امت محمدیہ جو ان کے بعد میں وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز عطا کرے گا، یہ چیز عطا کرے گا، یہ چیز عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں ان کو حکمران بنایا جائے گا، خلافہ بنایا جائے گا، اسلام غالب ہو جائے گا اور دشمن کا خوف نہ رہے گا۔ یہ تین چیزوں کی وعدہ ہو گیا ہے۔ تم مومن رہو، اسلام بھی غالب ہو جائے گا اور دشمن کا بھی خوف نہیں رہے گا، اور جو ہے کیا بولتے ہیں اور تم حکمران بھی بنائے جاؤ گے۔ قرآن کے اندر دوسری ایک جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مفہوم یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتم الاعلون، تم سب سے اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو دنیا کے اندر فرسٹ پوزیشن دیں گا، مگر شرط کیا ہے؟ مومن ہونا ضروری ہے۔ میں مومن نہیں ہوں، مجھے فرسٹ پوزیشن چاہیے، تو کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ لازم کر دیے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص کر یہ وہ مسلمان ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں جو کیا بولتے ہیں اس طریقے سے جو کیا ہے یہ قرآن کو چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ آج ذلیل اور خوار ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ آج ذلیل اور خوار ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیے ہیں۔ وہ زمانے میں تھے معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے کے اندر جو جتنے بھی صحابہ تھے، نیک لوگ تھے، معزز تھے، بہت عزت والے تھے مسلمان ہو کر۔ آج تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج تم قرآن کو چھوڑ دیے، جس کے تم خوار ہو گئے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے جو کیا بولتے ہیں یہ چیز ہوگا۔ تو چنانچہ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو ہے کیا بولتے ہیں کئی جو ہے کیا بولتے ہیں فتوحات والی چیز ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اس طرح پورا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرہ عرب اور پورا ملک یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فتح ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ساری چیزیں فتح ہوئی ہیں، اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملک شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیہ بھی وصول کیا ہے۔ شاہ روم اور ہرقل نے اور شاہ مصر اسکندریہ مقوقس نے اور شاہان عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھی بھیجے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم بھی کی ہے۔ دیکھیے پھل ملا ہے دنیا کے اندر، اسلام جب غالب ہوا تو وہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا بولتے ہیں خلیفہ ہوئے، اور وفات کے بعد کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے، ان کو بھی ختم کیا۔ پھر فارس کے بلاد اور مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے اور بصرہ اور دمشق اور آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے بھی کئی حصے فتح ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں جو کیا بولتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا الہام کیا، دل میں ڈال دیے کہ تم اب وقت آ گیا ہے، لہذا تم خلیفہ کس کو بناؤ؟ عمر بن خطاب کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، نظام خلافت ایسا سنبھالے کہ آسمان نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہیں دیکھا۔ 2 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوئے، اس کے بعد میں عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینیور جہاں تھا 10 سال، اس کے بعد میں پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ دراصل کیا تھا 12 سال، یاد رکھیے آپ، 2 سال ابوبکر صدیق، 10 سال عمر فاروق، 2 اور 10 ملائیے 12، عثمان غنی 12 سال۔ پھر اس کو آدھا کر دیجیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں 6 سال آپ کا وقفہ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر دیے تھے کہ میرے بعد خلافت راشدہ دراصل 30 سال تک رہیں گی۔ بولے تو 30 سال سے مراد یہ تھا کہ دراصل 29 سال 6 مہینے کے قریب یہ چاروں خلیفہ بنے، اس کے بقایا کے 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے۔ تو اس طریقے سے خلافت راشدہ کا پیریڈ 30 سال کا گزرا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت راشدہ 30 سال تک بعد ذالک ملوک، اس کے بعد میں ملوکیت والی چیزیں آ جائیں گی، بادشاہی سسٹم آ جائیں گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے سنا ہے کہ آپ نے میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے میری امت کا کام چلتا رہے گا قیامت تک، کتنے 12 خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، یہ حدیث 12 خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور جس کا وقوع ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مسلسل 12 خلیفہ ایک کے بعد ایک کے بعد آئیں گے نہیں ہیں۔ پہلے کے 4 خلیفہ ایک کے بعد ایک آئے ہیں، کنٹینیو آئے ہیں، اس کے بعد کے جو خلفاء آئیں گے وہ دراصل کیا ہے، وہ گیپ کے سے آئیں گے۔ اس کے بعد میں عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے دور کے اندر بھی اسلام کافی پھلا پھولا ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے آخری خلیفہ جو ہوں گے امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا بولتے ہیں لینیج میں سے ہوں گے امام مہدی، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے امام مہدی، یہ آخری خلیفہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری پیشن گوئی کر دی ہیں اس طریقے سے، اور چیز نہیں۔ بعض وقت شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 12 خلیفہ سے مراد سمجھتے ہیں کہ ان لوگ 12 امام جو ہے وہ دراصل وہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں یہ بھی آیا گیا اس 1400 سالوں کے اندر جو ہے کیا بولتے ہیں یہ جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہو اس کو اپنے امر اور اصلاح کے پیمانے پر اس وعدے الہیہ کا حصہ ملا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان حزب اللہ هم الغالبون، یعنی حزب اللہ اللہ کی جماعت، حزبن کا مطلب ہے پارٹی، ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت کیا ہوگی؟ غالب ہوگی، اللہ کی جماعت کیا ہوگی؟ غالب ہوگی۔ اور کیا چیز ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ سے خلفاء راشدین کی خلافت اور مقبولیت اللہ کا ثبوت ہے، مطلب یہ جو خلفاء جو ہے راشدین جو ہیں یہ دراصل مقبول ہے، اللہ کے پاس یہ لوگ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اسی لیے ایک کے بعد ایک ساری چیز بتائے گی۔ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ سب ایک ایک خلیفہ کی خوبیاں بیان کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور آپ کے ساتھ جو رہتے معیت میں ہے وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ اس کے بعد میں پھر عمر فاروق، ان کی صفت، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم کو صفت قرآن کی نص کو ثابت ہے۔ اب اس کے اندر بولیں گے نہیں یہ خلافت کے اندر نعوذ باللہ گڑبڑی ہو گئی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ان عقائد سے پاک و صاف رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا چیز لکھیے گا؟ اور امام مہدی کے زمانے کا پورا ہوگا، اور وعدہ ہے کہ کہیں پورا نہیں ہوا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے امام مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا، اور یہ چیز اس طریقے سے ہے۔ اچھا انہی کو حکومت مل گی، نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہی حضرات میں سب سے زیادہ کامل مکمل تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا ہے اس طریقے سے۔ اور وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد میں جو کفرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ جو کفرہ، جو کفر کیے، ناشکری کیے، نافرمانی کیے۔ ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد میں جنہوں نے کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی ناشکرے ہیں۔ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری کرنا۔ ناشکری کے واسطے بھی عربی کے اندر کفر یکفر کا لفظ آتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری پنا مت کرو، بولے ولا تکفرون۔ تو کفر یکفر کے معنی یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ جو بات وعدہ کیا گیا ہے کہ ناشکری کرے کہ اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز، ایسے لوگ حد سے نکل جائیں گے۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نکل جائیں گے، ناشکری کریں گے تو پہلے ایمان سے نکل جائیں گے، دوسری صورت میں اطاعت سے نکل جائیں گے۔ اور کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے، تو یہ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ناشکری والی چیز، یہ نافرمانی والی چیز کب سے آ گئی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب سے قتل ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، وہاں سے فساد شروع ہو گیا۔ وہاں تک بہت اچھا چل رہا تھا، جو ہی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو شہید کیا گیا، وہاں سے جو ہے کہتے یہ لوگ جو ہے جرم کے مرتکب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کو قتل کیا، اور جب وہ اس جرم عظیم مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے مذکور انعامات میں کمی آ گئی، آپس میں قتل و حراست شروع ہو گیا، اس کے بعد میں قتل شروع ہو گیا، تفصیل میں آئے گا۔ آپس میں بھائی کے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بغوی نے اپنی سند کے عبداللہ ابن السلام کا ایک خطبہ نقل کیا جو انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا۔ خطبے میں یہ الفاظ ہیں: اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں، حفاظت میں اس وقت تک مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، جب سے حضور مدینے میں آ گئے، جب تک فرشتے مدینے کی پوری حفاظت کر رہے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے، مت کرو بلے قتل، یہ فرشتے کیا ہو جائیں گے؟ واپس چلے جائیں گے، اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے 10 بریدہ حاضر ہوگا،
اور اس کے ہاتھ نہ ہوں گے. قیامت کے دن میں برا حشر ہوگا جو بھی قاتلین عثمان جو ہیں ان کا. اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی. یہ خطبہ دیتے ہیں اللہ کی تلوار اب تک کیا تھی؟ میان میں تھی. خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی. اب جو غلطی کریں گے فوری تلوار پڑیں گے، جو غلطی کریں گے فوری تلوار پڑیں گے. آج وہی حال ہونا دیکھیں جب سے چیز شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں. نبی قتل کیا جاتا ہے 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کئی انبیاء کو قتل کیے ہیں. بنی اسرائیل کئی انبیاء کو کیا کریں؟ قتل کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں. 35,000 آدمی. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو باہمی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان کے ساتھ تھی، اس کے بعد جو ہے کیا بولتے یہ روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کی مخالفت کا جو ہے کیا بولتے شیوا بنا لیا. اس کے بعد میں ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو بولتے رافضی بولتے. اور اس کے بعد میں پھر ایک جو ہے قاتلان عثمان کے جو لوگ تھے وہ ایک خارجی بلکہ وہ ایک فرقہ. اس طریقے سے کئی چیزیں آگے ہیں. اسی لیے حضرت حسین بن علی کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا. یہ سب چیزیں جب سے کیا ہوگی تب سے کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں شروع ہوگی. قتل کا سلسلہ جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا. اچھا، اب آج کی جو ایک آیت ہے وہ کون سی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو اس آیت کے اندر جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور جو ہے کیا بولتے ہیں یتقی اور ڈرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو ہے کیا بولتے ہیں تقوی اختیار کرتا ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس کے بارے میں خاص کر کے کہا گیا ہے کہ جو کہ کسی بادشاہ نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس پر عمل کرنے سے دوسری آیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. کسی بادشاہ سے کوئی ایک عالم دین نے پوچھا. اس بادشاہ نے عالم دین سے پوچھا تو عالم نے کہا کہ اس عالم نے کہا کہ یہی آیت پڑھو جو دوسرے علماء اکرام کے سامنے اس عالم دین کا جواب پیش ہوا تو سب نے مان لیا کہ واقعی اس نے صحیح کہا ہے. کیونکہ کامیابی جو ہے کیا بولتے فرما برداری اور مشیت الہی میں تقوی ہی میں ہے. اور اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو ادائے فرائض اور اجتناب محارم. تو کرنا کیا ہے، فرائض کو ادا کرتے رہو اور محارم سے بچتے جاؤ، گناہوں سے بچتے جاؤ. یہ سب سے بڑی چیز ہے. پہلے گناہ کون سی چیز سے معلوم ہونا ہے، معرفت گناہ معلوم ہونا ہے، گناہ کی معرفت ہونا ہے. میرے کو نہیں معلوم تھا، ارے میں ایسا کر لیا، میرے کو نہیں معلوم تھا، وہ بھی غلط ہے، غلط ہے. تو اس سب سے پہلے گناہوں کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے. فرائض کرنا اور اجتناب محارم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جس امر کا حکم دے اس کے لیے سر جو ہے تسلیم کر دینا چاہیے. اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ ابن عطا نے فرمایا کہ دعوت اللہ و دعوت الرسول ہے، کیونکہ جو داعی رسول کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. اس نے نہ ماننے کی اصل وجہ ہے اس کے اندر اندرونی بیماری ہے. ایک فرقہ ہے مسلمانوں کے اندر بھی قرآن کو مانتے ہیں، انہوں اہل قرآن بولتے ہیں. بہت ساری دنیا میں کئی جگہ ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث نہیں. حدیثوں میں کیا ہو گیا، سب گڑمڑ ہو گیا، کئی چیزیں غلط ہو گئے. کیا ضروری ہے امام بخاری صحیح لکھے نہیں لکھے، بہت ساری چیزیں آ گئی. نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن بولتے ہیں اپنے آپ کو. ایک اہل قرآن ہے، ایک اہل حدیث ہے. تو یہ چیز ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے. یہ بھی کیا ہے، گمراہ فرقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دراصل کیا ہے، فرماتے کہ دعوت اللہ دعوت الرسول ہے، کیونکہ جو داعی رسول کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے اور اس کے نہ ماننے کی اصل وجہ اس کے اندر کی بیماری ہے. ایک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. امام راغب نے فرمایا کہ مرض حد سے نکل جانے اس میں 2 قسم ہیں. ایک جسمانی مرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولا علی المریض حرج بولے. ٹھیک ہے، جہاد میں جانا ہے، کوئی چیز کرنا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، چلو جان دو، ایکسکیوز ہے، جان دو بھائی بیمار ہے، آپ جان دو آپ ایکسکیوز ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں کرے کوئی بات نہیں، شریک نہیں کوئی بات نہیں. ایک ہوتا روحانی مرض، اس سے رذائل جیسے روحانی بیماری. کیا چیز ہے روحانی بیماری؟ روحانی بیماری یہ ہے جبن، بزدلی، بخل، کنجوسی، نفاق. یہ روحانی بیماریاں ہیں. حسد،
یہ روحانی بیماری کے اندر تھا. بغض، کسی سے نفرت رکھنا، یہ روحانی بیماری. تکبر، یہ روحانی بیماریاں ہیں یہ. اور بزدلی، کوئی بھی چیز بولتے نہیں 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 نہیں، ڈرنا ڈرنا، ہر چیز میں ڈرنا، یہ روحانی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے اندر اس لیے کرنا، یا اللہ ہماری جسمانی بیماری سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری روحانی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. تمہیں کوئی ایک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے احکام کا پورے طور پر تابع نہ ہو. جو چیز میں لایا ہوں اس کو پوری طور پر تابع ہونا. نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو ختم ہوگی بات، گیا اس کا ایمان گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور حضور کے الفاظ ہے. حدیث بھی کیا ہے؟ حضور کے الفاظ. حضور جو کچھ فرماتے ہیں قرآن خود بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو کچھ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں فرماتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، دل میں آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں. حضور اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں فرماتے ہیں. تو آپ بولے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں تو منکر حدیث بول تو ختم، ایمان گیا اس کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کمال ایمانی کے درجات کو پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام اور آپ کی سیرت و ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں. اس کی خواہشات جتنے بھی ہیں سب سنت کے مطابق ہونا، سنت کے خلاف نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز دیکھیے گا. اچھا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے فرائض اور سنت میں رحمت ہے اور قبول کی امید ہے. فرائض اور سنت کریں گے تو کیا قبول کی امید ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ دراصل فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لو گے تو پھر تمہارے پر رحم نہیں کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز دیکھیے گا. ابو عثمان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر التزام رکھتا ہے اس کے ہر قول اور فعل سے حکمت کا صدور ہوتا ہے. جو آدمی مسلسل ہر چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے ہر قول اور ہر فعل سے حکمت کا صدور ہوتا ہے. اب انہیں جو بھی بات بولیں گا تو اس میں حکمت والی بات رہیں گی. اب انہیں جو بھی ایکشن کریں گا، فعل کریں گا، اس میں حکمت والی بات ہوں گی. تو سنت پہ عمل کریں گے تو پھر آپ کی بات کا اثر ہوگا. آپ قرآن سنو، حدیث سنو، کچھ بھی سنو، آپ سنت پہ عمل نہیں کریں گے. آپ عربی کے اندر بڑی تحریر کریں گے، عربی میں بڑے حدیث سنائیں گے، آپ عربی کے اندر بیان کریں گے، کچھ اثر نہیں ہوتا. بولنے والا پہلے کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیے آپ پھر ایک بار غور کریے. ابو عثمان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو سنت پر التزام رکھتا ہے، یعنی کنٹینیو، تھوڑے دن داڑھی رکھا اس کے اندر کٹا دیا، ایسا نہیں ہے. جب ایک رکھا تو ہمیشہ رکھنا ہے. سنت پر التزام ہونا، ہمیشہ چیز کرنا. جو سنت پر التزام رکھتا ہے اس کے ہر قول اور فعل سے حکمت کا صدور ہوتا ہے. انہیں جو بھی بات بولیں گا، جو بھی عمل کریں گا، اس میں کچھ نہ کچھ وزڈم والی بات رہیں گی، حکمت والی بات رہیں گی. تو معلوم یہ ہوگا لہذا گاندھی جی نے کہا، لہذا نہرو جی نے کہا، لہذا جو ہے ابراہم لنکن نے کہا. سنت پہ عمل کرے تو ان کی بات کا اثر ہوتا. خالی تم لکھ کے لگا لو، تم گولڈن ورڈز بول لو، تم نمبر دے لو، کچھ بھی دے لو، اثر کب ہوتا ہے؟ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی بات پہ اثر ہوتا ہے. بڑے بڑے تقریر نہیں کرتے وہ لوگ، بڑے تقریر نہیں کرتے. جو نیک لوگ ہوتے، صالحین بزرگان دین ہوتے، آپ ان کی مجلس میں جب بیٹھیں گے، کبھی ایک جملہ، کبھی کچھ بول دیں گے، خالی وہ بات ایسی اثر کرتی ہے. آپ جو لوگ تجربے کار ہیں ان سے پوچھیے گا، حضرت نے کہا تھا، بس وہ چیز پتھر کی طرح. وجہ کیا ہے؟ نہ حضرت کو عربی آتی، نہ حضرت کو ایسی چیز کرے. سنت والی چیز ہے. عقیدہ صحیح تھا ان کا، عقیدہ صحیح تھا، سنت پہ دل سے بولتے تھے. ایک جملہ بدل دیتا تھا، زندگی کو بدل دیتا تھا. صحابہ کی ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آج تک جاری و ساری ہے. صحابہ کی ایک بات آج تک جاری و ساری ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ میوزک کے ساتھ بولتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سنت کے ساتھ بولتے تھے. تو معلوم ہے کہ سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. وہی بات اثر کرتی ہے. ورنہ آپ یوٹیوب کھولو، دنیا، گوگل کھولو، دنیا ہے، مگر اثر کون سی چیز اثر کرتی ہے؟ وہ چیز کو آپ کیا کرنا؟ اپنانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے اس سے بدعت سیاح کا ظہور ہوتا ہے. اب جو آدمی نفسانی خواہشات کی اور چلتا ہے تو اس سے بدعتوں کا برے بدعتیں ہی ہوتے رہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دار و مدار اطاعت رسول کو بتایا ہے. ہدایت کا دار و مدار اطاعت رسول بتایا گیا. ان تطیعوہ تہتدوا، تم ان کی اطاعت کریں گے تو تہتدوا. اسی کو علامہ اقبال بڑے پیارے انداز کے بولے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. خلاص. کیسی کیا پیارا شعر ہے, کیا پیارا شعر ہے, کئی رکوع کا ترجمہ ہے, ایک شعر کے اندر بولے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو حضور کی اطاعت کر تو میں تیرا بنتا ہوں. تو حضور کی اطاعت کر, میرے محبوب کی اطاعت کر تو میں تیرا بنتا ہوں. یہ دنیا کیا چیز ہے, لوح و قلم دے دیتا ہوں میں, جو چاہے لکھ, بلینک چیک, جو چاہے لکھ, لوح و قلم تیرے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے. بعض مشائخین نے فرمایا کہ 3 آیت ایسی ہیں کہ ان کے 2 امر آپس میں ایک دوسرے سے لازم ہیں, یہاں تک کہ ان کے ایک پر عمل نہ کرو تو دوسرا بھی قابل قبول نہیں ہوتا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں. تو فرماتے ہیں وہ کیا چیز ہے. نمبر 1 اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قرآن میں کئی جگہ ہے, نماز کے ساتھ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. دیکھیے آپ, نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ لازم ملزوم ہے اس کے ساتھ. ارے آپ بھرے ارے زکوٰۃ کا نماز قبول نہیں ہوتی, نہیں زکوٰۃ کا میں نے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, میرے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی, انکار کرا ختم, اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہونا ضروری ہے. نمبر 1. دوسری چیز بتائیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس آیت میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے. اگر کوئی شخص اطاعت الہی تو بجا لاتا ہے, اللہ کی تو اطاعت کرتا ہے, لیکن اطاعت رسول کا منکر ہے تو اطاعت الہی اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. چل ہمیں کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی, تو خالی میری اطاعت کرتا ہے, میرے واسطے سب چیز کر رہا, مگر میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز کھولیں گے. آتھینٹک ریکگنائزڈ چیز جبھی ہوتی ہے وہ جب تھرو سنت آتی ہے. کئی چیزیں ایسی تھی کہ مارکیٹ میں آتی ہے, سب چیز آتی ہیں, مگر اس کا برانڈ رہنا, وہ چیز ریکگنائز رہنا, اس کو سرٹیفکیٹ رہنا ضروری ہے. سرٹیفکیٹ نہیں ہے, پیور سے پیور چیز بھی آپ لے آ کے رکھ دیے, نہیں ہے بہت اچھی چیز فائدے اٹھا کے پھینک دیتے, جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے کیا بولتے ہیں سرٹیفائڈ, اس کے اوپر جو ہے اس کا ٹھپا نہیں ہونا ہے. تو اعمال کے اندر بھی یہ ہے, جب تک کہ سنت کا اسٹیمپ نہیں ہوگا آپ کی چیز مقبول نہیں ہے. کتنا اچھا کرو, کچھ بھی کرو, آپ سنت کا اچھا ہونا, خلاف سنت کوئی چیز نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک تو بتایا تھے نماز اور زکوٰۃ. اگر صرف زکوٰۃ کا منکر ہے تو نماز قبول نہیں, اور اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت بھی قابل قبول نہیں ہے, منہ پر مار دی جاتی ہے. اور تیسری چیز بتایا گیا کہ انشکر لی ولی والدی. یہ سورہ لقمان کے اندر اور کئی جگہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہ کمپلسری ہے. اللہ کا تو شکر ادا کر رہا ہوں, سب چیزیں کر رہا ہوں, مسجد بنا رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, فلاں چیز, سب چیزیں کئی چیزیں کر رہا ہوں, صدقات کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, سب چیز کر رہا ہوں, مگر ماں باپ کے تعلق سے ناشکری پنا ہے, ماں باپ کے تعلق سے نافرمانی ہے, تو پھر آپ کے سارے اعمال دھتکار دیے جاتے ہیں. انشکر لی ولی والدی ایک ساتھ ساتھ فرمایا ہے. سورہ لقمان کے اندر لقمان اپنے بچے کو, جب بیٹے کو, جب فرزند کو نصیحت کرے تو اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے. اس آیت میں شکر خداوندی اور شکر والدین کا حکم ہے. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا, والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی شکر خدا تو کرتا ہے لیکن والدین کی شکر گزاری سے کتراتا ہے, انکار بھی نہیں کرتا, کیا کرتا ہے, کتراتا ہے, تو اس کا شکر خداوندی کا عمل قبول نہ ہوگا. کئی چیز نہیں, کترانا بھی نہیں کرتے, انکار کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو دوزخ میں چلے گیا. انہیں کتراتا خالی. ارے سارے جنوں کو مل کے تھینک یو جزاک اللہ بولتا ہے. کبھی ذرا ماں کو اس تعلق سے بھی ذرا اچھی بات کو سراہا, ان کی کچھ چیزوں کو تعریف کر, ان کی کئی چیزوں کے ساتھ, کبھی باپ کے تعلق سے کئی چیزوں کو سراہا, کئی چیز جو ہے کیا بولتے ہیں ان کی تعریف کر, کئی چیزیں کر. دوسروں کے واسطے بڑے بڑے پیپراں پڑھتا ہے, وہ کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے, اشعار لکھ دیتا ہے. محض کیا ہے بولتے کچھ نیم مل جائیں گا, کچھ پوزیشن مل جائیں گا, ہو جائیں گا. جو تیرے کو جنم دیے, جو تیرے کو ساری چیزیں کرے اور آ کے ایک مرحلے میں آ گئے, ان کے واسطے کبھی تھینک یو کے الفاظ نہیں نکلتے تمہارے سے, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جان دو میری وجہ سے ہے, بلکہ تم ہے, نہیں تو تم کیا تھے, تم تو کچھ بھی نہیں تھے. بعض اولاد کا یہ بھی تصور ہے, میری وجہ سے, بلکہ تم امریکہ کو دیکھ رہے, میں سنا ہوں بعض لوگوں کی بات, ہماری وجہ سے تم امریکہ کو, تم کب آتے تھے پپا, تمہاری وجہ سے میں امریکہ کو, ایسا ہی ہے. تم کس کی وجہ سے دنیا میں آئے, ذرا وہ تو سوچو, ذرا تھوڑا سوچو تو صحیح. آج تمہیں 4 کتابیں پڑھ کے 4 ڈگری لے لے کے تم کو ایک مائگریشن کا مل گیا, کہ یہاں کا تھوڑا سا اسٹے مل گیا, تو تم اپنے آپ کو بہت ترمخواں سمجھ رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں, کبھی بھی اپنے آپ کو ترمخواں مت سمجھو, تم اتنے ہیں اتنے ہی رہو.
بڑے ہو گئے تو بڑے ہوتے ہی نہیں. ماں باپ کے سامنے کبھی کوئی اولاد بڑی ہو ہی نہیں سکتی اور کبھی ان کا مقابلہ بھی نہیں کرنا. لاکھ غلطیاں کیوں نہ ہو. کافر بھی ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو ہے کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ ایسی سی بات ہے میری والدہ اگر آئے کہہ رہے کافر تھے ابوبکر صدیق کی زوجہ تھے تو کیا میں ان کا اکرام کروں؟ بولے تو بے شک بولے آپ اکرام کرنا. بولے کافر ہے گھر سے وہ تمہاری ماں ہے. بولے وہ تمہاری ماں ہے. جب کافر ہے تو اکرام کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھے تو جو ہے خالی ایک 4 پیسے آ گئے تو نہ میں اماں سمجھ رہا ہوں نہ باپ سمجھ رہا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے. یہ چیز ہے. بات کرنے کو کتراتے ہیں بڑی مشکل سے. آخری میں اچھا کرتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں, اچھا بعد میں کرتا ہوں, پہلے دوستوں سے بات کرتا ہوں, پہلے ان سے بات کرتا ہوں, پہلے سالی سے بات کرتا ہوں, پہلے ممی سے بات کرتا ہوں. ممی کون ہے؟ ہمارے ساس. پہلے ممی سے بات کرتا ہوں. امی کہاں کی چلے گئے, امی کہاں کی چلے گئے, ابا کہاں کی چلے گئے, پہلے پپا سے بات کرتا ہوں. کیا بابا تم کو جو ساس و سسرے بھی ملے وہ دراصل کیا ہے؟ یہ تم دنیا میں آئے کے تو ملے ہیں, وہ پہلے آئی ہے یہ پہلے ہے. انسان کو اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بعض باتیں کھری ہیں مگر حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو بھی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا چیز دیکھیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آیت میں شکر خداوندی کو کیا کر دیا؟ اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے. طاعت رسول کا نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ طاعت رسول نہایت ضروری ہے. اطاعت رسول اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقبولیت کی کنجی اطاعت رسول ہے. مین کی ماسٹر کی کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کرو, ختم ہوگی بات. حضور کی اطاعت کرو. حضور بولے 33 بار پڑھو, 33 ٹائم سبحان اللہ, 33 بار ہی پڑھنا. یہ 33 بار پڑھو الحمدللہ, 33 بار ہی پڑھنا. یہ 33 بار پڑھو اللہ اکبر, 33 بار ہوئے 34 بار اتنا ہی پڑھنا. نہیں میں کام کرتا ہوں 33 بار کیوں پڑھو, میں 100 بار پڑھتا ہوں. تمہاری تصویر کو اٹھا کے پھینک دیتے. وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. حضور نے جتنی جو چیز بتائی ہے حدیث کے اندر اسی حساب سے کرنا ہے. اسی کو تصویر کا جبھی میں ملیں گا. فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے. نہیں میں کام کرتا ہوں ذرا جلدی اٹھانا. 2 نہیں میں کام کرتا ہوں 4 سنت پڑھ لیتا ہوں. میں 4 سنت پڑھو 4000 سنت پڑھو سب پھینک دی جاتی ہیں. 2 بولے 2 ہی پڑھنا ہے. ہاں نوافل پڑھو تم 2000 پڑھو نوافل, اس کا کچھ نہیں ہے. جو حضور کرے وہی کرنا ہے. ظہر کے واسطے آیا میں, اتفاق سے جو ہے ظہر کی جماعت کھڑے رہے گی. اب میں جو ہے کیا بولتے ہیں سنت نہیں پڑھ سکتا, لہذا میں جو جماعت میں شریک ہو جانا ہے, لہذا نہیں. اب اس کے بعد میں جو ہے کیا بولتے ہیں اگر پہلے آیا تو میرا کام یہ ہے کہ پہلے 4 سنت پڑھنا پھر ظہر پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے, پہلے اب جماعت کا اکرام کرے, اب جماعت میں شامل ہو گئے. اب بعد میں 4 سنت پڑھنا چاہ رہا ہوں, وقت ہے. بے شک پڑھو, سنت سمجھ کے پڑھو, مگر وہ اصل میں نفل ہو جاتی ہے. کیوں؟ پہلے پڑھے تو سنت ہے, پہلے پڑھے تو سنت ہے, بعد میں پڑھے تو نفل ہو جاتی ہے. پڑھیے اس کا ثواب ملے گا. بہت بڑی بات ہے یہ. پہلے پڑھے تو حضور جس چیز کو پہلے کرے ہو پہلے کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بعد میں کرے بعد میں کرنا. اس کے پوزیشن بدلا پھر اس کا ثواب بھی بدل جاتا. تو کئی ایک چیزیں ہیں, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک چیز فارمولا بتا دیے, بس یہ خانے میں یہ کرو, یہ خانے میں یہ کرو, یہ خانے میں یہ کرو. آگے پیچھے کرے تو پھر خلاص. تو فرما رہے ہیں کہ مقبولیت کی کنجی اطاعت رسول میں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل اصحاب کہف کے کتے کی مقبولیت ہے کہ جب اس نے اولیاء اکرام کا دامن پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. نیک لوگوں کا دامن پکڑ لیا. کتا ہکال دے رہے تھے اس کو, تو کہا جاتا ہے آ کے بھوکتا کرتا رہے سے ڈسٹربنس ہوگا بلکہ. تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف, کتا آسمان کی طرف جو ہے منڈی اٹھایا بولتے ہیں. اس کے اندر بولا پروردگار مجھے بولنے کی صلاحیت دے. اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کا حکم دیا. کتے کو بولنے کا جب حکم دیا تو بولا تم میں اسی طریقے سے میں تم آپ کو پریشان نہیں کروں گا, بس میں صرف تمہاری سنگت میں رہوں گا, تم کو تکلیف نہیں دوں گا. پریشان ہو گیا اصحاب کہف, یہ کیا ہے؟ کتا بات کرا. اب خاموش بیٹھ گئے. اب خاموش پیچھے گیا. وہ تو اندر غار میں چلے گئے, انہوں غار کے باہر ہے. 309 سال کے قریب گزر گئے. وہ لوگ اندر ہے اور یہ کتا باہر ہے. 300 سال میں بارش نہیں ہوئیں گی, 300 سال میں ہوائیں نہیں آئیں گی, 300 سال میں آندھی نہیں آئیں گی, 300 سال میں کئی چیزیں آئیں گی, مگر باہر ہے. اللہ نے ان کی اندر حفاظت کی, باہر ان کی حفاظت کی. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو قبر میں جب رہتے ہیں تو اطراف میں جو باہر بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو فیض پہنچاتا ہے. کتے کو باہر فیض مل رہا, کس کی وجہ سے مل رہا؟ اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا, خلیل میں ساتھ ہو گیا, اور اللہ نے اس کو جنت عطا کر دیا. اللہ نے اس کو کیا کہہ دی؟ جنت عطا فرمائی. غور کیجئے کہ کتا مطیعین کے طفیل بخشا گیا, تو مطیعین کو اپنا کتنا مرتبہ ہے. وہ نیک لوگوں کی وجہ سے کتے کی مغفرت ہو گئی, کتے کو جنت مل گئی ہے. تو اب نیک لوگوں کا کیا مقام ہے؟ نیک لوگوں کا کیا
مقام ہے. تو یہ بارے میں خاص کر کے غور و فکر کرنا چاہیے. حضرت عاصم الاسم نے فرمایا کہ تین امور کے بغیر دعویٰ کرنا جھوٹ ہے. جو شخص جنتی ہونے کا دعویٰ کرے لیکن راہ حق میں خرچ نہ کرے وہ جھوٹا ہے. جنتی ہونا ہے تو خرچ کرو, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, مال بھی خرچ کرو, جان بھی خرچ کرو. اور نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دم بھرے لیکن اس کے حرام اور امور سے کنارہ نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بھرے مگر پھر بھی حرام چیزیں سب چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہیں. نمبر 3 فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ کرے ہو کر فقراء سے محبت نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے. تم حضور سے محبت ہے بھرے, حضور سے محبت ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ غربا فقراء سے محبت کرنا. اما میں تو ان کو بٹھا باز بھی نہیں بٹھاتا ہوں, ارے کیا لگا انجان مار کے چلے جاتا ہوں, سلام ان کو کیا سلام کرتے جی. وہ ایک صاحب نظر بھی نہیں آ رہے, بڑے ہیں ان کو جا کے دور سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جھک کے سلام کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا محض پوزیشن بڑا ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی میں آتے, بڑے مالدار ہیں, انہوں دیکھ رہے بھی نہیں, جا کے خاص کر کے اس سے مل کے سلام کر کے پھر جا رہے ہیں. یہ بیچارہ آ کے سلام بھی کر رہا تھا, اچھا وعلیکم السلام, اچھا ختم. یہ ہے. تو تم بولتے حضور سے محبت ہے تو پھر فقراء سے محبت کرنا ضروری ہے. فقراء سے فارسی کے اندر بھی ہے حب درویشہ کلید جنت است. حب درویشہ کلید جنت است. درویشوں سے محبت یہ جنت کی چابی کنجی ہے. درویش سے محبت کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے. اس کے بعد میں پھر آپ کیا کرتے تھے, جا کے بالکل ایک عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے. لوگ بولے آپ اتنے بڑے امام ہیں, آپ جو ہے ذرا تھوڑا اسٹیٹس کا معاملہ ہے, آپ ذرا یہ لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے, لوگوں کے ساتھ ایسا بالکل غریبوں فقیروں کے ساتھ اس طریقے سے تھوڑا ذرا, کیونکہ کئی لوگ آتے, آپ کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے بولے بات تو صحیح ہے تمہاری بولے, مگر ایک بات یہ ہے میں جو فتویٰ جاری کرتا ہوں وہ فتوے پہ عمل کرنے والے یہ غریبہ ہی ہیں بولے. وہ فتوے پہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ غربا ہی ہے بولے. یہ عمرا جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل حمام میں تشریف لے گئے, اگرچہ کہ دوسرے لوگ ننگے نہا رہے تھے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ایک ہی حمام ہوتا تھا, بڑے حمام میں نہاتے تھے. اب آج کل ہو گیا, سب پیسے والے ہو گئے تو ہر ایک کا حمام الگ ہے, ہر ایک کا بیت الخلاء الگ ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, بڑا حمام ہوتا تھا, سب لوگ نہا لیتے تھے. پہلے تو ہم ہمارے بچپن میں دیکھیں محلے کے نل پہ کھڑے رہ کے نہا لیتے تھے, ایسا تھا. اب ہو گیا اس طریقے سے. تو آپ دیکھا کہ جو کیا ہوتا ہے, حمام میں سب لوگ ننگے نہ رہے, لیکن آپ نے اپنا کپڑا بن کر غسل کیا, کیونکہ نہاتے خود بھی انسان کو باہر آنا نہیں رہنا, کپڑا بن کر غسل کیا. اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام اس لیے بنایا ہے کہ تم نے شریعت پر عمل کی ہے. کس پر عمل کیے؟ شریعت پر عمل کیے. ترجمہ, طریقت کی راہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کی جائے. پہلے طریقت پہ جانا ہے تو سب سے پہلے شریعت میں پرفیکٹ ہونا ضروری ہے. شریعت کے ذریعے سے آپ کو کیا ملیں گی؟ طریقت والی چیز ملیں گی, اس سے پہلے نہیں ملیں گی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. یہاں پر روک دیں گے چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بس میں اللہم صلی علی محمد مولانا محمد بارک وسلم. رب العالمین جو کچھ پڑھے سنے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ تیری محبت عطا فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرما. یا اللہ تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مرحومین انتقال کر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی ہے یا اللہ ان کو قرب کے درجات نصیب فرما. یا اللہ صالحین کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما. یا اللہ اس توفیق کو ہمیشہ جاری و ساری فرما. الباقیات الصالحات پر عمل کرنے والا بنا, خاتمہ بالخیر کر, ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش یہ بھی تھی کہ جو ہے اس کو ویڈیو پہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں, تھوڑا وقت ملا اگر کسی کو ہے تو اس کو 1 سے 2 بار سنیے گا. تو بعض پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, آپ سے 1 سے 2 بار سننے سے کیا ہوتا ہے, اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں سبق مضبوط ہوتا ہے. تو کوشش کریے گا کہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.